أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللہ جل جلالہ کو بندوں کی وہ صفات جو عادات اور اعمال بہت پسند ہے، جن اعمال پہ اللہ بہت راضی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک صفت اور ایک عمل ہے بندوں کا سلو پسند ہونا، سلو جو ہونا، سلو کو پسند بھی کرتا ہو اور سلو کی تلاش میں بھی رہتا ہو۔ یہ صفت جن بندوں میں ہوتی ہے اللہ جل جلالہ ان پہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ شان بہت اونچی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہما وقت ایمان والوں کی صلح میں لگے رہتے، حتیٰ کہ ایمان والے تو بہت دور کی بات ہے، جو کفار آپس میں ناراض ہوتے آپ علیہ السلام ان کے مابین بھی صلح کی کوششوں میں جاتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک بار ارشاد فرمایا، لوگوں اگر ایک طرف سرخ سرخ اونٹ ہوں اور دوسری طرف ایمان والوں کی صلح ہو اور مجھے اختیار دیا جائے کہ آپ کسے پسند فرماتے ہیں، ایمان والوں کی صلح کو یا سرخ سرخ اونٹوں کو؟ یہ سرخ اونٹ عربوں کی زندگی کا اہم ترین سرمایہ تھا۔ بار برداری، نقل و حمل، آج کل بڑے بڑے جو سواریوں کے ذرائع ہیں ان میں سب سے زیادہ اس زمانے کا مقبول سرخ اونٹ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں سرخ سرخ اونٹوں کی قطار چھوڑ دوں گا اور ایمان والوں کی صلح کو پسند کروں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل عرب کے مختلف قبائل جو آپس میں لڑا کرتے تھے اور ہمہ وقت ایک دوسرے کی طاق میں رہتے کہ کب وہ میرے تیر کے نشانے کے نیچے آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ان کے درمیان صلح کرائی۔ سیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ زندگی بھر اعلان نبوت سے پہلے کے جو اعمال ہیں ان میں سے اس عمل پہ فخر کیا ہے کہ اللہ نے میری ذات سے لوگوں کے درمیان صلح کرائی۔ ایک بار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کیا تم جانتے ہو نماز روزہ کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز روزہ کے بعد سب سے افضل
بلکہ بعض میں روایات میں یوں ہے کہ نماز روزہ سے بھی افضل، جس کا شارحین نے معنی یہ بیان کیا کہ نماز روزہ سے بھی افضل، اس سے مراد ہے نفلی نماز، نفلی روزہ، ان سے بھی افضل عمل کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی نگاہوں میں تو نماز روزہ افضل عمل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہیا اصلاح ذات البین، دو ٹوٹے ہوئے اور روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دو، دو ٹوٹے ہوئے اور روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا، ہیا اصلاح ذات البین۔ اب یہ نماز اور روزہ سے بھی افضل ہے، اس سے مراد ہے نفلی نماز اور نفلی روزہ۔ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں، مثال کے طور پہ ابھی ہم نے نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر ادا کر کے کسی کے جی میں یہ بات آئی کہ میں اشراق تک بیٹھا رہوں، میرے پاس وقت ہے، میں یہاں قرآن پاک کی تلاوت کر لوں، یا میں انتظار میں رہوں اشراق کے نوافل پڑھ کے گھر جاؤں۔ اب یہ قرآن کریم کی تلاوت کی تلاش میں یا نوافل پڑھنے کے لیے رک گیا۔ دوسرا آدمی وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بھی وقت ہے، میں کیا کروں؟ اس کے جی میں یہ بات آئی کہ میری مسجد کے نمازیوں میں فلاں ناراض ہے، میرے خاندان میں فلانے ناراض ہیں، میرے دوستوں میں فلاں دوست ناراض ہیں، میرے گلی محلے میں فلاں ناراض ہیں، تو میرے پاس ابھی 2 گھنٹے ہیں، میں یہ 2 گھنٹے ان میں صلح کرانے کے لیے کھپا نہ دوں، میں یہ 2 گھنٹے ان کی صلح کے لیے، انہیں قریب کرنے کے لیے کوشش نہ کر لوں۔ اب یہ دونوں آدمی اپنی سوچ کے مطابق نیکی میں لگے، ایک کے پاس 2 گھنٹے ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں اور نماز کے انتظار میں بیٹھ، دوسرے کے پاس 2 گھنٹے ہیں، وہ اس فکر اور اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی طریقے کوئی مصالحت کا راستہ نکل آئے۔ ان دونوں میں سے افضل عمل کس کا ہے؟ شان والا عمل کس کا ہے؟ مقام والا عمل کس کا ہے؟ ذات نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ نماز روزہ سے بھی افضل، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہیا اصلاح ذات البین، یہ روٹھے ہوئوں میں صلح کرانے کا عمل، جو بندہ اس کوشش میں نکلا ہے اس کا عمل افضل اور شان والا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، نماز عصر کا وقت ہو گیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وضو کر کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور آ کے امامت کرائیں۔ یہ انتظار بڑھتا چلا گیا، لیکن آپ علیہ السلام نہیں آ رہے۔ جب نگاہ گئی آسمان کے اوپر سے، اور سورج تو غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے اور نماز قضا ہونے کا اب خدشہ پیدا ہو گیا، اس وقت آپس میں یہ چیمیں گوئیاں ہونے لگی کہ نماز اب پڑھ لی جائے، کسی کو مصلی امامت پہ کھڑا کرے۔ جس وقت نگاہ دوڑائی کہ کون امامت کرائے، سبھی کی نگاہیں جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ ٹک گئی، جم گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی پہ آئے، امامت کرائی، فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔
آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا آپ میرے انتظار کر رہے تھے، اب میں جو لیٹ ہوا ہوں یقیناً کوئی اہم عمل ہوگا، اہم کام ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے، آپ نے فرمایا فلاں فلاں قبیلے کی آپس میں ناراضگی چل رہی تھی، لڑائی تھی، میں آج ان کی صلح کرانے گیا ہوا تھا، جب ان کے گلے شکوے آپس میں ایک دوسرے کی ناراضگیاں سنی، وقت لگ گیا، اس وجہ سے میں لیٹ ہوا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ کو ایمان والوں کا سلو پسند ہونا، سلو جو ہونا، یہ بہت پیارا لگتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی کی ترغیب دی۔ قرآن پاک نے ایک جملہ بولا، سورۃ حجرات 26واں پارہ، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے آپس میں بھائی بھائی، رشتہ ایمان کی بنیاد پہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پہلا جملہ یہ دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے کیا ہیں؟ بھائی بھائی۔ اب بھائیوں میں ناراضگی تو ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بدیہی عمل ہے، ہو جاتی ہے، شکوے پیدا ہو جاتے ہیں، شکایات کھڑی ہو جاتی ہیں، دلوں میں نفرت اور کدورت بھی آ جاتی ہے۔ ایسے موقع پہ جب ناراضگی ہو جائے، دو میں ہوئی، تو جو باقی دو ہیں ان کا رول کیا ہونا چاہیے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ وہ گھڑے بندی کا حصہ بن کے جتھا بندی بنا لیں یا کوئی اور عمل ہو۔ قرآن پاک نے دوسرا جملہ یہ دیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں میں سلو کراؤ، تمہارا رول سلو کا ہونا چاہیے۔ اور سلو کرانے کے لیے بعض اوقات وہ عمل جو عام زندگی میں اجازت نہیں، منع ہے، پابندی ہے، لیکن اگر اسی عمل سے ایمان والوں کی سلو ہو رہی ہو تو اس کی اجازت بھی دے گی اللہ کے نبی۔ کیا؟ مثلا جسے ہم سخت ترین لفظوں میں کہہ سکتے ہیں جھوٹ۔ جھوٹ منع ہے، حرام ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں، لیکن 3 مقام ایسے ہیں جہاں اس کی اجازت دے دی گئی۔ ان میں ایک مقام ہے کہ جہاں سلو کرانے والا وہ شخص جو سلو کے لیے میدان میں کود پڑا ہے، وہ اگر محسوس کرتا ہے کہ میں یہاں خلاف واقعہ بات کروں تو سلو ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے خلاف واقعہ بات کر دے تو گرفت نہیں، پکڑ نہیں۔ اس کو میں چھوٹی سی مثال سے عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ 2 ساتھی ناراض ہیں، اب وہ ان میں سلو کی کوشش کر رہا ہے لیکن ماننے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ اب اس نے پینترا بدلا اور ایک کے پاس جا کے کہتا ہے یار تو بڑا سخت ہے، حالانکہ ابھی ابھی میں فلاں کے پاس سے تیرا دوست تھا، تیرا بھائی تھا، اس کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں، اس سے سلو کی بات کی ہے، وہ تو راضی، وہ تو نرم ہے، وہ تو بات آگے بڑھانا چاہتا ہے، لیکن تو بڑا سخت ہو چکا ہے، تو بھی کچھ لچک ہے۔ اب جس کو یہ بات کی جائے کہ فلاں وہ راضی ہے، تیرا دشمن راضی ہے، تیرا مد مقابل راضی ہے، تو یہ نرم ہو جائے گا کہ گرم ہوگا؟ نرم ہوگا۔ اب یہاں سے اٹھا دوسرے کے پاس اور دوسرے کو بھی جا کے ایسی ہی باتیں کی، حالانکہ ایسی بات ہوئی نہیں تھی، اس نے ایسی باتیں کر دی، دونوں طرف سے نرمائی پیدا ہوئی، اور آگے چل کے یہی نرمائی سلو کی بنیاد بن گئی۔ تو یہ سلو کرانے والے نے جو خلاف واقعہ بات کہی،
اس کو جھوٹا کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہیں ہوگی۔ یہاں تک شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دے دی ہے، یا اصلاح ذات البین۔ اور ہر وہ عمل جس سے ایمان والوں کے درمیان نفرت پیدا ہو، اسے اللہ پاک نے حرام بنا دیا، شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ اب نفرت کن سے پیدا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک عمل ہے غیبت۔ غیبت سے نفرت آتی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی شخص دیکھیں ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جس سے نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہو نہ کبیرہ ہوتا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ فرمایا گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی طبقہ انسانی تاریخ کا ایسا نہیں جو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو۔ لہذا گناہ ڈھونڈنے چل پڑیں گے تو وہ آپ کو ملیں گے۔ ارادہ کر لیں ہم نے فلاں کے عیب ڈھونڈنے تو وہ ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لوگو اگر بے عیب دوست کی تلاش میں نکلو گے، بے عیب دوست کی تلاش میں کہ میں ایسا دوست بناؤں یا ایسا رشتہ دار بناؤں جو بے عیب ہو، تو دنیا میں تنہا رہ جاؤ گے، اکیلے رہ جاؤ گے۔ بے عیب کوئی نہیں، یہ اللہ کی بڑے حوصلے کہ اللہ نے عیبوں کو چھپایا ہوگا۔ اس لیے غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی برائی ڈھونڈ لی، تلاش کر لی، اب وہ بندہ یہاں نہیں تو لوگوں میں اس کا چرچا شروع کر دیا، اس کا تذکرہ شروع کر دینا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کی برائی بیان ہو رہی ہے اور وہ آدمی برائی بیان کرنے والے کے بارے میں دل میں نفرت رکھے گا کہ محبت؟ نفرت۔ تو غیبت بنیاد بن رہی تھی جھگڑے کی، اللہ پاک نے مستقل طور پہ غیبت کو حرام قرار دیا اور ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایمان والو تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ پھر فرمایا غیبت اتنی بری ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کی کہ جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کے کھائے۔ یہ غیبت مسلمان بھائی کے مرے ہوئے گوشت سے، جسم سے گوشت کاٹ کے کھانا ہے۔ اور غیبت کے ساتھ ایک عمل ہوتا ہے تجسس، کسی کی تلاش میں رہنا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی نفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایمان والو تم ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، مت عیب ڈھونڈو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بدگمانیاں یہ پیدا ہوتی ہیں، اور قرآن پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کرو۔ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، گالی گلوچ یہ لڑائی کا ذریعہ بنتی ہے، گالی گلوچ کو حرام قرار دے دیا۔ فحش گفتگو یہ لڑائی کا باعث بنتی ہے، فحش گفتگو کو حرام قرار دے دیا۔ تو خلاصہ یہ اللہ کو بندوں کی جو اعمال پسند ہیں ان میں سلو جو طبیعت، اس کو اللہ پاک بہت پسند فرماتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی کا واقعہ سنا کے بعد ختم کروں۔ اسلامی تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا پورا نام تو تھا شرف الدین، انہیں شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی ملک ایران کا شہر شیراز، وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں شیرازی کہتے ہیں۔ 120 سال انہوں نے عمر پائی۔ 120 سال کی عمر میں ابتدائی 30 سال تو وہ
आम जिंदगी गुजारते रहे। फिर 30 साल वो इल्म हासिल करने के लिए मुल्कों मुल्क 60 साल हो गए, 30 साल फिर उन्होंने दरवेशी में गुजारे, 30 साल इंसानियत की इस्लाह करते हुए गुजारे। इस तरह भरपूर जिंदगी पाई। उनकी एक किताब है, 2 किताबें मशहूर हैं उनकी, वैसे और भी हैं। एक किताब का नाम है गुलिस्तान और एक किताब का नाम है बोस्तान। गुलिस्तान किताब में उन्होंने कई हिकायत लिखी। जो सबसे पहली हिकायत नकल की, पहली कहानी, वो कहानी ये थी, बादशाह का दरबार लगा हुआ है, एक कैदी को पकड़ के लाया। बादशाह ने कैदी की के केस को सुना, काजी बैठा हुआ था, काजी ने फैसला दे दिया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। काजी ने फौरन कहा, बादशाह ने कहा कत्ल कर दो। जब कत्ल का ऐलान हुआ, जल्लाद तलवार लेके आ गया। कैदी ने देखा कि अब बचाव की कोई सूरत नहीं। इत्तेफाक से कैदी की जुबान और थी, बादशाह की जुबान और। कैदी ने बादशाह को गालियां देनी शुरू कर दी। बादशाह रा दुश्नाम दाद गरीब, जुबाने के दारत, जो जुबान उसकी थी उस जुबान में बादशाह को खूब गालियां, खूब। उसने अपने दिल की भड़ास निकाली। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये कैदी अपने कत्ल का ऑर्डर सुन के क्या कह रहा है। बादशाह के पास एक वजीर बैठा हुआ था। वो वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत। बादशाह ने पूछा ना उससे, ईंची में गोयत, ये क्या कह रहा है। उस वजीर ने कहा, बादशाह ये आपकी तारीफें कर रहा है, ये कैदी आपकी तारीफें कर रहा है, ये तो बड़े अच्छे जुमले ये कह रहा है, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्सा को पी जाने वाले, लोगों को दरगुजर कर देने वाले, कैदियों पे रहम खाने वाले, बड़े अच्छे लोग, ये बादशाह उन्हीं में से है। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने कहा यार ये अजीब कैदी है, मैंने कहा है इसकी गर्दन उड़ा दो और ये मरते मरते भी मेरी तारीफें कर रहा है। अच्छा ये बताएं, इस वजीर ने झूठ बोला कि सच? झूठ बोला। वजीर ने जो बोला झूठ बोला। बादशाह ने कहा छोड़ दो इसको, माफ कर दो, इस कैदी का रास्ता छोड़ दो, ये जाए अपने इलाके में। इस कैदी का, इसी वजीर का एक मुखालिफ भी दूसरी तरफ बैठा हुआ। वजीरों की भी आपस में लगती है। वो वजीर इस तलाश में रहता था कि तुम मौका मिले मैं बादशाह के सामने इस वजीर को रुसवा करूं। वो फौरन बोल के कहने लगा, बादशाह सलामत, अबनाए जिन से मारा न शायद, दर हजरत बादशाह बजुस रास्त गुफ्तन। बादशाह सलामत, हम जैसे लोगों को जेब नहीं देता कि बादशाह की मौजूदगी में झूठ बोले। बादशाह ने कहा क्या हुआ? ये दूसरा वजीर कहता है, ये अभी अभी इस वजीर ने जो कहा है ये इसने झूठ बोला है। हकीकत में इस कैदी ने आपको गालियां दी हैं, खूब गालियां दी हैं, और ये वजीर कह रहा है कि आपकी तारीफ की है, लिहाजा ये वजीर झूठा है, ये गलत आदमी है। बादशाह ने जब दूसरे वजीर की बात सुनी, अच्छा ये बताएं दूसरे वजीर ने सच कहा कि झूठ? सच कहा। बादशाह मुस्कुराया और मुस्कुरा के एक दफा तो उसकी जानिब गुस्से से देखा वजीर की, दूसरे वजीर की, कहने लगा तेरा जो सच है, तेरे इस सच से इस वजीर का झूठ बेहतर है, क्योंकि इसके झूठ से एक मजलूम का लहू बहने से बच गया, एक आदमी की जान बच गई, और तेरा सच 2 आदमियों की जान लेना चाहता है।
ایک اس قیدی کی جان لینا چاہتا ہے اور ایک اس وزیر کی جان لینا چاہتا ہے. لہذا یہ دیکھنا ہے کہ کس جملے سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. تو احباب کرام، یہ زندگی کے لمحے چند گنے چنے لمحے ہیں. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا. تو ہمیں اپنے مزاجوں کو، اپنی عادتوں کو اس تھوڑی سی زندگی میں رہتے ہوئے سلو پسند، امت کی بھلائی، علاقہ والوں کے باہمی محبت اور پیار کے اندر گزار دینا چاہیے. اسی میں ہماری دین کی بھی بھلائی ہے، ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے دعا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا لوگوں، ایک آدمی دوسرے سے ناراض ہے اور وہ اس وجہ سے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا دوسرے کے ذمہ حق ہے، وہ اپنا حق چھوڑ کے صلح کر لے، حق چھوڑ کے صلح کر لے. جو اس نے حق چھوڑا ہے، میں محمد اس کا ضامن ہوں. قیامت کے دن میں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟